السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہمارے بچے بعض دفعہ بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ذہین ہوتے ہیں، قابل ترین ہوتے ہیں، پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، گھریلو کاموں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، لیکن اچانک آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے کہ وہ بچہ اسکول کے کام کاج میں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، بہت ہی کند ذہن ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مہمانوں کی ڈیلنگ جو بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، باقی جو اس کے اندر نفاست ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، تو وہ اس کی خوبصورتی بھی یکا یک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم پریشان ہوتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی جنات کا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی جادو کا مسئلہ بن گیا ہے، ہم بھاگتے ہیں، اس کا تغدو کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، آرام نہیں آتا۔ دوستو، اس بچے کو بیسیکلی نہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ جادو کا ہوتا ہے، نہ آسیب کا ہوتا ہے، اس کو صرف نظر بد کا ہوتا ہے۔ نظر بد بہت ہی بدترین چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز حاوی ہونے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ میری امت میں نظر بد کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوں گی۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب جن کا نام سہل بن حنیف تھا، کہ وہ نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت ایسی بگڑنی شروع ہوئی، ان کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا، مختلف قسم کی سمٹمز، علامات ان کے اندر آنی شروع ہو گئیں۔ تو مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے واقعہ سنایا کہ والد صاحب کی طبیعت اس طرح خراب ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی شک شبہ کسی پر، کوئی مسئلہ؟ تو میں نے بتایا کہ عامر بن ربیعہ اس وقت وہاں موجود تھے، وہ نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے تو میرے والد صاحب کا جسم بہت خوبصورت تھا، تو عامر بن ربیعہ نے کہا کہ آپ کا جسم تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا تو میں نے کبھی کنواری لڑکیوں کا بھی نہیں دیکھا۔ تو یہی کہنا تھا کہ ان کو نظر بد لگ گئی، وہ چارپائی پر ہیں اور ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو پہلے تو ان کی سرزنش کی، ان کو کہا کہ تم نے ایسے کیوں کہا، اگر کہا تھا تو ساتھ بارک اللہ کہہ دیتے، ماشاء اللہ کہہ دیتے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، تو بارک اللہ یا ماشاء اللہ کا ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر نظر بد نہیں لگتی۔ ہمارے جسم کے اندر سے ویوز نکلتی ہیں جو نیگیٹو ویوز ہوتی ہیں، جب وہ کسی کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اس کے اوپر نظر بد کا اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ، منہ، کوہنیوں اور پاؤں وغیرہ دھو کر، یعنی وضو کا جو سارا طریقہ ہے وہ کریں، اور انہوں نے اپنی چادر کی اندرونی طرف بھی دھو کر وہ پانی ایک جگہ اکٹھا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ اپنے والد صاحب کے جا کر کمر پر ڈال دو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، ان کی کمر پر ڈالا گیا تو وہ بالکل روبہ صحت ہونے لگے، ٹھیک ہونے لگے۔ اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ بہت برا اثر رکھتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی اکٹھ ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہمیں آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے، کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیٹے رہنے کو، اس طرح سستی اتنی نقاہت آ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ وہی ہوتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، لیکن اتنے مجمع کے اندر ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ کس کی نظر لگی ہے، کہ اس کو لا کر اس کو وضو کروا کے اس کا پانی جو ہے وہ اس کی کمر پر ڈالا جائے یا اس کے جسم پر ڈالا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے یا اپنے محلے میں سے یا جو بھی آپ کو بہت ہی نیک نمازی پرہیزگار ہو، اس کو آپ نے
کہنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اور جو اس کا وضو کا پانی ہو وہ آپ نے سارے کا سارا اکٹھا کر لینا ہے اور اس مریض کی آپ نے کمر پر ڈال دینا ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا، انشاءاللہ نظر بد اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ دوستو نظر بد کا فوراً ہی تدارک کیا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر خوبصورت جوڑا کوئی لگتا ہے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو شادی ہوتے ہی ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق نوبت تک آ جاتی ہے۔ کوئی بچہ کسی فنکشن کے اندر جاتا ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ آتا ہی اس کی سارے کے سارے کام کاج سارے کے ساری اس کی چینجنگ آ جاتی ہے، وہ بہت ہی ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر کچھ جنات داخل ہو گئے ہیں یا اس کے اوپر جادو ہوئے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہوتی نظر بد ہی ہے۔ دوستو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر جس نے ایک روزہ رکھا اس نے 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ جو اس کے اندر عبادت کرتا ہے وہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی عبادت کا وہ رتبہ مرتبہ مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں اور اپنی بیماریوں سے صحت یاب ہونے کے لیے دعا کریں۔ جن کے ہاں بچے نہیں ہیں وہ بچوں کے لیے دعا کریں، جن کے رشتوں کی رکاوٹ ہے وہ رشتوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی، اللہ کی ذات آپ کی اس دعا قبول فرمائے گی۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن دوستوں نے بھی جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی تمام سختیاں، پریشانیاں، آزمائشیں ختم کر کے یا اللہ ان کو صحت مند، تندرست، خوبصورت زندگی عطا فرما، خوشیوں سے بری ہوئی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ، نیک، صحت مند اولاد عطا فرما، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، یا اللہ ان کی فرما بردار ہو۔ یا اللہ جو بیٹیوں کا کہتے ہیں، بیٹوں کا کہتے ہیں، یا اللہ ان کی خواہش کے مطابق یا اللہ ان کو نیک بیٹیاں، نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بندش کو ختم کر کے، یا اللہ ان کی بندش کو ختم کر کے نیک، صالح، اچھے رشتے یا اللہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بیرون ملک سفر رکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے سفر جاری فرما، یا اللہ ان کو اپنے سفر میں کامیاب فرما، یا اللہ ان کو سفر کی استطاعت عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کمزوروں کا ساتھ دینے اور ظالموں کو خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کے اندر ہیں، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما، تمام کی عزت و ناموس کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔